بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں سے محبت کرنے سے متعلق حدیث ہے۔ کیسے محبت کرتے تھے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے؟ پاٹ ہے یہ 31۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان الفت محبت کا مقام اور خزانہ ہے، اور اس شخص میں بھلائی نہیں ہے جو محبت نہیں کرتا، نہ اس سے محبت کی جاتی ہے۔ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا، آسمان والا بھی اس پہ رحم نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو شخص ایسا ہو کہ نہ تو وہ مسلمانوں سے محبت کرے اور نہ مسلمان اس سے محبت کرے، تو وہ کسی کام کا نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مظلوم کی فریاد سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر بخشش لکھ دیتے ہیں، اور ان میں سے ایک بخشش تو وہ ہے جو اس کے تمام کاموں کے اصلاح کی ضامن بن جاتی ہے، اور باقی بخشش قیامت کے دن اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوگی۔ مشکوات شریف انشاءاللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ دونوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق خدا تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ یہ جو تمام مخلوق ہے نا، چینٹی سے لگا کے فرشتے تک، انسان جنات، سب اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ اس لیے خدا کے نزدیک مخلوق میں بہتر وہ شخص ہے جو خدا کے کنبوں کے ساتھ احسان و حسن سلوک کا معاملہ کرے، ٹھیک ہے نا؟ جو ہمارے خاندان کے، ہمارے کنبے کے ساتھ، ہمارے گھر والوں کے ساتھ محبت کرے گا، ہم بھی تو اسی سے کریں گے نا۔ ویسے اللہ تعالیٰ جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، اکرام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ بھی ان سے دشمنی کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی میری امت میں کسی شخص کی حاجت و ضرورت کو پورا کرے اور اس سے اس کا مقصد اس کو خوش کرنا ہو تو اس نے مجھ کو خوش کیا، ماشاءاللہ۔ اور جس نے مجھ کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اس کو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنے بڑے درجات ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی حاجت مند آتا، ضرورت مند یعنی، تو فرماتے اس شخص کی سفارش کروں تاکہ تمہیں سفارش کا ثواب مل جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی زبان سے جو حکم چاہتا ہے جاری فرما دیتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ چھوٹی چھوٹی حدیث ہے لیکن کتنی کام کی ہیں۔ اس کو دھیان سے پڑھیں، سنیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ کیا پسند کرتے ہیں ہمیں کیا پسند ہے؟ سب سے زیادہ ہمیں جنت پسند ہے۔ ہم کو جنت پسند ہے تو ہم اپنے بھائیوں کے لیے بھی چاہیں کہ یہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جائیں، ہر وقت فکر میں لگے رہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ شخص ہماری اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم اور شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، نیکی اور بھلائی کا حکم نہ دے اور برائی سے منع نہ کرے۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں، یعنی امت میں سے نہیں، مسلمان نہیں، جو چھوٹوں سے محبت نہ کرے، علماء دین کی قدر نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو۔ سب سے بہترین گھر کون سا ہے؟ جس میں یتیم ہو۔ ہم تو انہیں برا سمجھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں کے گھروں میں برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ سب سے برا تو یتیموں کا ساتھ ہی ہوتا ہے، ان کو تو اپنا غلام، خادم، نوکر ہی سمجھتے ہیں، فضول۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اپنے بیٹے کو ادب کی ایک بات سکھانا ایک ساغ اللہ خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ مشق کے بعد سے بھی صرف اپنے بچوں کو، دوسرے کے نہیں، صرف اپنے بچوں کو ہی اچھی بات سکھانا، ادب سکھانا، دین سکھانا ایک ساغ اللہ خیرات کرنے کے برابر ثواب ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان میں کوئی عیب دیکھے اور اس کی برائی کو جانے اور برائی کو چھپائے، کسی مسلمان کو عیب دیکھا اور اسے چھپا لیا، کسی سے انسانوں میں نہیں کہتا پھرا، اس کو رسوا نہیں کرا، تو اس شخص کا درجہ اس شخص کے برابر ہوگا جو زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو بچا لے۔ کیسا ہے وہ؟ جیسے کہ کوئی زندہ دفن کر رہا ہے لڑکی کو اور اسے بچا لیا، اتنا ثواب ہے۔ آج کل تو کسی کا ایپ پتہ چل جائے اسے ہی ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اپنا چھوڑو پہلے دوسروں کے ایپ پتہ چلیں، پھر کام چاہے کتنا ہو اسے تو طاق میں رکھیں گے، پہلے اس کو بدنام کرتے پھریں گے تاکہ ہم لوگوں کی عزت بن جائے، ہمیں سب اچھا کہیں اور اسے برا کہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے اپنی سنگ دلی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، کہ میرا دل تو بڑا ہی سخت ہے کہ رحم نہیں آتا کسی پہ۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو جو غریب ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری بڑائی کے لیے اور میری تعظیم کے لیے آپس میں محبت و تعلق رکھتے تھے؟ آج میں ان لوگوں کو اپنے سائے میں پناہ دوں گا، یعنی عرش کے سائے میں، کیونکہ اس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا اکرام ہے کہ خود اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے کہ کہاں ہیں وہ لوگ، ان کو اپنی عرش کے سائے میں جگہ دوں گا، اور آج کے دن میرے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، بے شک۔ مسلم شریف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ سے فرمایا کہ ایمان کی کون سی شاخ مضبوط ہے، کیونکہ 70 سے زیادہ شاخیں ہیں نا ایمان کی، تو کون سی مضبوط ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی رضا اور خوشنودی کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے میل محبت رکھنا اور خدا کی رضا کے لیے کسی سے دوستی رکھنا اور خدا کی رضا کے لیے کسی سے بغض و نفرت رکھنا، جو کریں خدا کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، کسی سے ملنا ہے نہیں ملنا ہے تو بس اللہ کی رضا کے لیے کچھ دینا لینا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسلمان بندہ کوئی درخت کا پودا لگائے یا کھیتی کرے، پھر کوئی انسان یا کوئی پرندہ یا چوپایا اس درخت یا کھیتی میں سے کھائے تو یہ اس بندے کی طرف سے صدقہ اور ثواب ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اگر کوئی درخت لگا دیا، یہ کھیت میں کھیتی کرتے ہیں نا لوگ، کسان لوگ، وہ ہوتی ہے نیل گائیں ہوتی ہے، یا انسان ہی کچھ نقصان کر دے، جانور کر دے، گائے بھینس بکری کوئی کھا لے تو اس کو صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کی خبر گیری کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ جو بیوہ ہوتی ہیں نا یا مسکین بچے، ان کی خبر رکھنا، پریشانی میں تو نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہو، یا اس شخص کی طرح جو دن میں روزہ رکھتا ہو اور رات میں عبادت کرتا ہو۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں سے محبت کرنے کا طریقہ، وہ تو حدیثیں تھی، اب طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں سے محبت کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی چپکے سے بات کہنا چاہتا تو سر مبارک کو اس کے منہ سے اس وقت تک نہ ہٹاتے جب تک کہ وہ شخص خود اپنی بات کہہ کر منہ نہ ہٹا لیتا۔
اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نیا کپڑا پہن کر حاضر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف کرتے اور فرماتے حسنتا حسنتا، یعنی بہت خوب ماشاءاللہ۔ کبھی کبھی محبت میں مختصر نام لیتے، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ کو کہتے ابو ہر۔ جب کسی کی زبان سے یا حرکت سے کوئی برا عمل ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام لے کر اس کی تنبیہ نہیں فرماتے، بلکہ عمومی طور پر کہتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایسا کہتے ہیں۔ نام لے کے نہیں کہتے تو نے ایسا کر دیا، تو نے ایسا کر دیا، یہ بولتے لوگوں کو کیا ہو گیا جو ایسا کرتے ہیں یا ایسا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے دینی معاملے میں ناراضگی ہوتی تو اس طرح ناراضگی کا اظہار فرماتے۔ ایک یہ ہے کہ اس شخص کے آنے پر اس کی طرف سے چہرہ انور پھیر لیتے یا اس کا ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے۔ اگر کسی سے ناراض ہو گئے تو چہرہ پھیر لیا یا اس کا ہدیہ نہیں لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پیغام بھیجتے تو سلام بھی کہلواتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا سلام پہنچتا تو سلام پہنچانے والے کے ساتھ سلام لانے والے کو بھی سلام کا جواب دیتے اور یوں کہتے علیک وعلیہ السلام۔ اگر کسی کا نام معلوم نہ ہوتا اور اس کو پکارنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا ابن عبداللہ، یعنی اللہ کے بندے کے بیٹے کہہ کر پکارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں کی طرح سے ہدیے ضرور قبول کرتے، لیکن اس کا بدلہ بھی اتارنے کی کوشش کرتے، یعنی کہ لے کے رکھ لیا، کوشش کرتے کہ اس کا بدلہ دوں۔ ملاقات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مصافحہ کرتے اور کبھی معانقہ کرتے اور کبھی پیشانی پر بوسہ بھی دیتے۔ اسی کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اگر نئے چینل پہ سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے بتائیں۔ اللہ حافظ۔